اس کے ساتھ ایک حکم بھی دیا ہمیں، بلکہ احسان کیا ہم پر، اور کہا کہ جب رمضان سے تم واپس نکلو تو متقی بن کے نکلنا. یہ دیا ہے پیغام اللہ نے، اور کچھ نکالنا نہیں کہ رمضان سے جب باہر آؤ، رمضان میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم نے پھر متقی ہو کے نکلنا ہے رمضان سے. یہ ٹارگیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ چیز لے کے نکلو گے تو تمہارا رمضان ہے. نہ میں نے اس لیے دیا کہ تم اپنا وزن کم کرو، نہ میں نے تمہیں کوئی سزا دی ہے، نہ کوئی میں نے تم پہ عذاب بھیجا ہے کہ تمہارا کھانا بند کیا، تمہارا پینا بند کیا، تمہارا سونا کم کیا. میں نے کوئی تم پہ سختی نہیں کیا، عذاب نہیں دیا. یہ تو عوامل ہے جو میں تمہیں عطا فرمایا، اس کا ثواب ہے تمہیں ان کاموں کا. سبحان اللہ. جو تکلیفیں تمہیں دے رہا ہوں اس کا ثواب بھی بہت دے رہا ہوں، اس کی فکر نہ کرو. لیکن یہ میں نے تم جو مہینہ دے رہا ہوں صرف اس چیز کے لیے کہ تم متقی بن کے اس مہینے سے نکلو. باہر آؤ تو متقی ہو، تبدیل ہو بالکل، تب تو تم نے اس مہینے کو پا لیا. لیکن اللہ پاک نے ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی اس مہینے میں کہ آپ عبادت گزار بن کے نکلیں، بہت سخی بن کے نکلیں، بہت فلاں بن کے نکلیں، فلاں بن کے نکلیں. اللہ نے صرف ایک ڈیمانڈ کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. تو جب تک یہ ٹارگٹ ہمارے سامنے نہیں ہوا تو ہم کیسے کہیں گے جی آئیں گلے ملیں عید میں، آپ کو بھی عید مبارک، مجھے بھی عید مبارک. عید مبارک تو اس کو ہوگی جو واقعی متقی بن کے نکلا ہے. جو چیز اللہ نے کہا ہے کہ لے کر پھر نکلنا، مطلب کہ آپ روم میں جاتے ہیں نہانے کے لیے شاور کرنے، تو کبھی شاور میں جائیں تو نہا کے صاف ہو کے آئیں. آپ شاور میں جاتے ہیں، گھنٹے لگاتے ہیں، اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں ویسی کی ویسی. تو کیا کہے گا کہ تم بھی شاور میں بھیجا تھا نہانے کے لیے، تم تو ویسے ہی آ گئے. تو کل جب ہم نکلیں گے رمضان سے تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں متقی ہونے کے لیے تقوی کے لیے دیا تھا مہینہ، کہ تم نے تقوی اختیار کر لیا؟ کیا جواب ہوگا؟ نہیں جی ہم فلاں چیز کرتے رہے، ہم فلاں کرتے رہے، ہم فلاں کرتے رہے. میں تو جس چیز کے لیے تمہیں دیا تھا وہ مجھے بتاؤ. کچھ بھی نہ تم کرتے لیکن تقوی ہوتا تمہارے پاس تو تمہارا رمضان مقبول ہو جاتا آج. اور جس مقصد کے لیے میں نے 30 مہینے دیے تھے اس کا انعام بھی دیتا، سبحان اللہ، اور تم مقصد بھی حاصل کر لیتے. اب تقوی کیا چیز ہے ابھی تو سوچ لیں، جو جس کے لیے ہمیں رمضان ملا ہے، چلا بھی گیا رمضان. متقی انسان نہیں بن سکتا، متقی انسان اس وقت بن سکتا جب تک کہ وہ گناہ نہ چھوڑے. متقی کہتے ہیں بچنے والے کو، کہ جب تک وہ گناہ سے نہ بچے، گناہ کو نہ چھوڑے، وہ متقی بن ہی نہیں سکتا. اصل نیت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ میں روزے رکھتا ہوں تیرے کرم اور تیرے رحمت سے اور تیرے فضل سے، جو تم مجھے موقع دے رہا ہے تقوی اختیار کرنے کا، تو میں الحمدللہ تیری کرم سے تیری فضل سے پورا دن یہ کوشش کروں گا کہ جیسے کھانا پینا چھوڑوں گا ایسے باطن کا گناہ بھی چھوڑوں گا. یہ نیت کریں. تو یہ نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا واقعی ہمیں 100 قدم شہر رمضان والا کام نہیں چلے گا. میں نے عرض کیا نا، آپ اس کا کوئی تعلق نہیں رمضان کی نیت سے. یہ رمضان کی نیت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اپنی نیتوں کو ہم صحیح کریں. اللہ سے فوراً روزہ رکھنے کے بعد اس منزل کی طرف، جس منزل کے لیے اللہ پاک ہم سے روزہ رکھوا رہے ہیں، بھوکا رکھوا رہے ہیں، پیاسا رکھوا رہے ہیں، نیندیں کم کروا رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نیت کریں. اس کو چھوڑ دیں، مقدم من شہر رمضان، مطلب چھوڑ دیں. یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو مجھے اس مجاہدی کی طرف بھیج رہا ہے. کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، میں نے کھا لیا اپنے حساب کے مطابق، اب میں نے اصل میدان میں آنا ہے. اور میدان یہ ہے کہ میں نے فلاں گناہ سے آج مکمل طور پر لڑائی کرنی ہے اس گناہ کے ساتھ، نزدیک نہیں آنے دینا اس گناہ کی. اور اس میں سے ایک باطن کا گناہ ہم نے چننا ہے. بولے سبحان اللہ. غور سے سن رہے ہیں میری بات؟ بلکہ میں خود اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کو کیا سناؤں؟ یہ سب حقیقت میں تم اپنے آپ کو سنا رہا ہوں. بات سمجھ لیں، بالکل سمجھ لیں یہ بات، بالکل 100% بات بتا رہا ہوں. رمضان یہ ہے، ہم تو بس نیا کھایا، ہمیں 100 مقدم نہیں سمجھا، اس کے بعد پتہ ہی کچھ نہیں. پھر شام کا انتظار ہوتا ہے جی
چلیں جی چوزا لے آتے ہیں، چلیں جی آج یہ پکائیں گے، آج فلاں چیز کریں گے، آج پکوڑے بن لیتے ہیں، آج یہ تل لیتے ہیں، رات تک شام تک ہمارے ذہن میں یہ چیزیں گھومتی رہتی ہیں. کھائیں، یہ نہیں میں کہہ رہا نہ کھائیں، آپ بہت اچھی چیزیں کھائیں، لیکن مقصد کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جو ہم سے کروا رہا ہے ایک مقصد کے تحت کرا رہا ہے کہ ہم سے وہ چاہتا ہے کہ اب تم گناہ کی پریکٹس کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا. اور یہ کوشش جو تم کر رہے ہو کھانا پینا چھوڑ رہے ہو، فکر نہ کرنا، فکر نہ کرنا. تم میرے لیے کر رہے ہو کہ تم میرے لیے اس گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہو. کیوں گناہ کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرے لیے. اللہ کے لیے کیسے ہوا یہ نقطہ بھی سمجھیں. اللہ کے لیے اس لیے ہوا کہ ہم جب گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس لیے کریں. اللہ کے لیے اس لیے ہوا کہ ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم بے قرار ہیں. حدیث میں ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مشتاق بنا دے اپنی زیارت اور دید کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ مجھے عاشق بنا دے تیری دید کا، عاشق بنا دے تیری ملاقات کا. مجھے اتنا بے قرار کر دے کہ میں تیری ملاقات کے اندر ہر وقت سوچتا ہوں کہ میں اپنے رب سے ملوں گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. یہ اسٹیجز ہیں رمضان کے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ یہ تیرے لیے ہم سب کچھ چھوڑ رہے ہیں یہ سب. تو اب ہمارا مقصد جو منزل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سو میں قدم میں شاید رمضان سے کام نہیں بنے گا. اب ہم نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اب تم نے فضل فرما رہے ہیں، ہم تیار ہو گئے، ہم نے اپنے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، پیٹ چھوٹ کے ہم بالکل تیار ہیں. تھوڑی دیر کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، جب ہی کھایا ہم نے، پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی، چکر بھی آئیں گے. لیکن ہم نے لڑنا ہے اپنے دشمن نفس کے ساتھ کہ ہم اس گناہ کو ختم کر کے چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے الحمدللہ، تم جو بھوکے رہو گے پیاسے رہو گے سب کچھ میرے لیے کرو گے، یعنی میری ملاقات کے لیے کر رہے ہو. میرے لیے مراد کیا؟ ملاقات، میری ملاقات کے شوق میں کر رہے ہو، اشتیاق میں کر رہے ہو. لاؤ جس طرح تمہیں شوق ہے مجھے بھی تمہارا شوق چڑھ گیا ملاقات. اب میں بھی مشتاق ہوں تمہارا، اب میں تمہاری مدد کروں گا اس سلسلے میں. کس چیز میں؟ کہ یہ گناہ تم سے چھٹ جائے. اب جب اس نے خبر دی خوشی کی کہ میں نے مکان لی ہے، میں نے گاڑی لی ہے، یار میں فلاں ہو گیا، اب اس کے ساتھ جو دوسرا آدمی سن رہا ہے، دوست اس کا یا جو بھی ہے، اس کے ساتھ بتائیں گے. اگر یہ بات سننے کے بعد اس کے دل میں ٹک سے کڑک ہوتا ہے دل کے اندر، اور ہونے کے بعد گرمی سے چلنی شروع ہو جاتی ہے اندر، اور چہرے پہ جو ہے وہ تبدیلی سے آنی شروع ہو جاتی ہے اس چہرے پر، اور اندر گرمی محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس میں ایک خیالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ دوست ہے، ایک خیالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اسٹارٹ ہوتا ہے اس کا، اور اس خیالات کے اندر کچھ عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے اس کی، بجائے اس کو اس خوشی کے ایک عجیب سی تڑپ سی لگنے لگتی ہے. اور وہ ایسے ہوتے ہیں اس کو بجائے اس کے کہ خوشی کا کچھ اظہار کا دل کرتا ہے، اس کو یہ کیسے مل گیا، اس کو یہ کیسے اس نے حل کر لیا. ایک عجیب نفرت شدت پیدا ہوتی ہے. جب یہ ابتدائی کیفیت پیدا شروع ہو جائے تو سمجھ جائے کوئی باطنی بیماری موجود ہے اس کے اندر. جب کسی کی خوشی سے، کسی کی شہرت سے، کسی کی دولت سے، کسی کے مال سے، کسی کے حسن سے، کسی کی تقریر سے، کسی کے علم سے، کسی کے درجات سے، کسی کی بلندگی سے، کسی کے رتبے سے، کسی کے مالوں سے، کسی کی دولت سے، کسی چیز سے بھی اندر انسان کی چیز پیدا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بڑھتی شروع ہوتی ہے. پھر بڑھتے بڑھتے دل یہ کرنے لگتا ہے، اور دل کہتا بھی نہیں بلکہ دل سے اس کی خوشی ہوتی ہے کہ یہ چیز سے ختم کر دی جائے تو اچھا ہے. اسے کیوں نہیں ملے گی چیزوں، پھر مجھے کیوں نہیں ملتی، اس کو کیسے ملی ہے، یہ کیسے اس چیز کا مالک ہو گیا. اور حتیٰ کہ یہ اس کو خواہش ہوتی ہے کہ اگر پتہ چلے کہ وہ چیز اس سے ختم ہو گئی ہے تو اس کو خوشی محسوس ہونے لگے. تو میرے بھائیو، یہ آخرت کی بہت بڑی بیماری، اس بیماری کا نام ہے حسد. پکڑ گیا چور، تو یہ کیا تکلیف ہے. اور دوسری طرف سبحان اللہ، جب آدمی نے خوشخبری سنائی، آپ کو خوشی ہوئی، اب دیکھیں فرق کیا ہوا، خوشی ہوئی، رنج ہوا. اس وقت آپ کے چہرے پہ تھوڑی ہنسی سی آئی، مسکراہٹ سی آئی، آپ نے ماشاءاللہ کہا، اور آپ نے کہا سبحان اللہ یار تجھے وہ گاڑی ملی ہے، دعا کر میرے لیے مجھے بھی یہ گاڑی مل جائے. سبحان اللہ، یار تجھے تو یہ گاڑی ملی ہے، یار مجھے بھی گاڑی مل جائے، ضرورت ہے. یار تجھے مکان مل گیا، دعا میرے لیے بھی کر دے، یار مجھے بھی مکان مل جائے، ماشاءاللہ سے مبارک ہو. اندر کوئی کیفی تو اللہ کہتا ہے یہ قابل تعریف ہے، یہ رشک ہے، انشاءاللہ جس طرح اسے دیے تجھے بھی عطا کر دوں.
تو ہم نے پلٹنا ہے اب حسد سے کس طرف؟ رشک کی طرف لینے جانا ہے. یہ کون سا موقع ہے؟ اللہ نے یہ رمضان ہمیں دیا ہے کہ اندر جو حسد ہے اس کو بدل دو، کس کے اندر؟ رشک کے اندر آ جائے. سبحان اللہ. اس محنت کا نام ہے روزہ. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ یہ نا روزہ، ایسے ہی روزے رکھ رہے ہیں ہم لوگ. حدیث کے لفظ بیان کر رہا ہوں آپ کو، اس کے مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ یہ اتنی زبردست بیماری کیا کرتا ہے کہ یہ انسان کو مونڈ دیتا ہے. اللہ کے نبی کے فرمان علی شان ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بیماری، عجیب بات بتائی، عجیب حدیث ہے کہ تمہاری بیماری نہیں ہے یہ حسد، کہ مومن کی بیماری ہو ہی نہیں سکتی. اور جس میں لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، یہ نہ ہو لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ یا لا الہ الا فلاں رسول اللہ، سب رسول ہیں، لیکن جس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر یہ بیماری نہیں تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بیماری پچھلی قوموں کی بیماری تھی، یہ رینگتے رینگتے تمہارے اندر آ گئی ہے. کیوں؟ اب یہ اس حدیث کے لفظ نہیں، تفسیر بتا رہا. تم میں رینگتے رینگتے کیوں آ گئے کہ تم اپنے دین کی نقل چھوڑ کے ان کی دین کو اختیار کر لیا. لباس ہو تو ویسا ہو، چلنا ہو تو ویسا ہو، کھانا ہو تو ویسا ہو، ہیں بچہ ہو تو میرا وہ ہو، ایسا ہی ہو، میرا ہر چیز ایسا ہو جیسے یہ ہے. ہمارے ہٹ وہ تصور ختم ہوگا کہ ہر چیز ہمارے ایسی ہو کہ جیسے وہ تھے. سبحان اللہ. ہمارا رنگ بدل گیا. تو جب ہم ان میں ضم ہونا شروع ہو گئے، اس میں ختم ہونا شروع ہو گئے، لامحالہ طور پر وہ چیزیں جو ان میں تھیں، اس قوم کے اندر تھیں، اور اتنی برائیاں تھیں اس قوم میں، پچھلی قوموں میں، یہ تو قربان جائیں نبی پاک صد کے سب کچھ اللہ نے صاف کر دیا ہمارے لیے. ایسا صاف و شفاف دین دے کر قرآن ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا اللہ تعالیٰ، جس میں تورات کا مزہ بھی ہے، انجیل کا مزہ بھی ہے، داؤد کا مزہ، سب مزے اس کے اندر ڈال دیے اللہ پاک نے. امام الانبیاء کی وہ کتاب ہمارے سینوں کے اندر اتار دی اور دے بھی دیا. رمضان اٹھاؤ، ماشاءاللہ آئے گا رمضان، اٹھاؤ قرآن، پڑھو پڑھو پڑھو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنے بڑے اعزاز دیے اللہ پاک نے سمت کو. دیکھا آپ نے؟ تو پھر یہ معاملہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہمارے ساتھ، اتنا بڑا احسان کیا، اور ہم نے کیا کام کیا کہ اتنا بڑا نظام، اتنی خوبصورت عبادت، اتنی سب چیزیں اس گناہ کے سبب برباد کرتی ہیں. اور اتنا بڑا گناہ کہ یہ تمہارا ہے ہی نہیں، تمہاری حیثیت تو یہ رینگتے رینگتے رینگتے، اس کی تفسیر میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ تم میں داخل ہوگی، تم ان کی نقل جتنی کرتے رہے اتنی اس کی برائی تمہارے اندر گھومتی چلے گی. سبحان اللہ. آج توبہ کریں کہ ہم ان کی نقل مجھے بولو نہیں کریں گے. ہم تو مسجدوں میں آ جاتے ہیں، ہم تو سجدے کرتے ہیں، ہم تو طواف کرتے ہیں. ان اللہ و کتنی بڑی سزا دی ہے، کہ کتنی بڑی بیماری آ گئی اس کی وجہ سے کہ جن کی اداؤں کو اللہ نفرت کرتے ہیں وہ اپنا لیے، اور جن کی اداؤں پہ اللہ قربان ہوتے ہیں، اللہ خوبصورت انعامات عطا فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. امامہ سبحان اللہ کس کو پسند ہے؟ میرے رب کو. داڑھیاں کس کو پسند ہے؟ میرے رب کو. سفید رنگ کس کو پسند ہے؟ میرے رب کو. اس لیے پسند ہے کہ میرے محبوب کو یہ پسند ہے. سبحان اللہ. نہیں، یہ نہیں ہم کر سکتے. ہم تو وہ کریں گے جو وہ کرتے ہیں. اور لینی جنت ہے، اور جنت بھی لینی، شفاعت بھی کس کی لینی؟ اس کی کہ جس کی نقل پسند نہیں ہے، نہ عورتوں کو، نہ مردوں کو، نہ بچوں. یہ ہمیں بات پسند نہیں ہے، لیکن ہم نے شفاعت انہی سے کرانی ہے. سبحان اللہ. بندو بڑا اچھا لوگوں کا بڑی اچھی براٹ اپ کر رہے ہیں بچوں کی. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کو نقل کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کو تماشا کرتے ہوئے، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دن رات ان کے اندر گم ہوتے ہوئے، اور مانگتے ہیں کس کی؟ شفاعت اس کی. سبحان اللہ. کہ جس کی مخالفت ہم کر رہے ہیں. عجیب عجیب بہانے بناتے ہیں، عجیب ایکسکیوزز بناتے ہیں اس نقل کے لیے، عجیب حالات بناتے ہیں. من احب سنت احبنی، اس سے بڑی گارنٹی
کہ تو میری سنت پہ عمل تو کرتے دیکھ، میں تجھ سے محبت کروں گا، ماں کھانا، اور جو میں جس سے محبت کرتا ہوں معافی جنتی، میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں. نہیں، ان کی نقل پسند ہے، اور کہتے بھی عقل مند ہیں اپنے آپ کو بہت. جو ان کی نقل کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ تو دقیانوس ہے، پاگل ہے، اس کی عقل ہے اس میں، کیا کر رہا ہے، یہ کس طرف جا رہا ہے، یہ تو بھائی برباد ہو گیا. تو بھائی اسی نقل کی حدیث آ رہی ہے، اس نقل کی وجہ سے تمہیں یہ معاملہ ہوا کہ رینگتے رینگتے اس کی نقل کی وجہ سے اتنی بڑی بیماری ہو گئی، اتنی بڑی بیماری ہے حسد جس کے اندر موجود ہوتی ہے. فرمایا موڑ دیا جاتا ہے اس کو. اس کے دو معنی نکلتے ہیں. موڑ دیا جاتا ہے، موڑنا سمجھتے ہیں، جیسے بال اس کو بالکل صفائی کر دی کسی چیز کی، اس کو موڑنا کہتے ہیں نا، حلق جس کو کہتے ہیں. ابھی میرے بال رکھے ہوئے مجھے موڑ دیا جائے تو مجھے کس شکل میں تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ابھی میں نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں، آپ چلا جاتا ہوں گھر، جا کے بالوں کو منہ دیتا ہوں، میں واپس آتا ہوں، سب کہیں گے ماشاء اللہ تبدیل ہو گئے، بھائی شکل تبدیل ہو گئی ہے، یہ تبدیل ہو جاتی ہے. تو موڑ دیے گئے. کس طرح موڑ دیے گئے کہ جو موڑ دیا جاتا ہے اس حسد کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے کیا سزا ہے کہ موڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا دین بگڑ جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. جو دین ہم نے اس کو دیا تھا وہ دین نہیں ہے اس کے پاس. حسد کی وجہ سے، کیونکہ ادھر سے آ رہی بیماری، وہ دین ختم ہو گیا اس کا، وہ قرآن ختم ہو گیا، وہ نمازیں ختم ہو گئی، شکل اس کے اللہ کے نزدیک تبدیل ہو چکی ہے. یہ میں حدیث کی بات کر رہا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں مشکات میں حدیث. جب یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، دوسرے کو دیکھ کے جلن ہو رہی ہے، گاڑی سے جلن ہو رہی ہے، مکان سے جلن ہو رہی ہے، شور سے جلن ہو رہی ہے، کسی علم والے سے جلن ہو رہی ہے، کسی اور والے سے جلن ہو رہی ہے، تب سمجھیں میں حاسد ہوں. سب سے پہلے تسلیم کریں اپنے آپ کو، میں حاسد ہوں، بھائی مجھ میں چیز پیدا ہوتی ہے. پہلی چیز جب تسلیم کر لی آپ نے میں حاسد ہوں، تو پتہ چل گیا میں حاسد ہوں، اس چیز سے جلتا ہوں، تو دوسرا سٹیپ اٹھائیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت دے رہا ہوں آپ کو. دوسرا سٹیپ اٹھا کے حسد نکل جائے گا. اٹھانے کے بعد جو نماز آپ پڑھیں، جو آپ کو تو موقع دے اللہ تعالیٰ، جس وقت موقع نماز کا دے، عبادت کا دے، تو سب سے پہلے ہاتھ کے اس آدمی کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو چیز تو نے اس کو دی ہے، گاڑی دی ہے جس سے مجھے حسد ہوئی تھی، میں تہہ دل سے تجھ سے دعا کرتا ہوں گڑ گڑا کے کہ یا اللہ اس کی گاڑی اور بڑھا دے، اس کی دولت اور بڑھا دے. اب اس کے مال سے تو دولت کی دعا کر. جس چیز سے آپ کو جلن ہوئی ہے اس کے لیے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں. جیسے آپ دعائیں مانگتے جائیں گے اللہ آپ کے اندر بڑھوتری پیدا کرتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. صوفی حضرات بتایا کہ یہ اتنا سخت علاج ہے کہ جتنا سخت علاج کبھی ہمارے جسم کے کسی مرض کو کاٹنے کا ہوتا ہے، جتنا سخت ہوگا، جو سخت سے سخت علاج جب جسم کا کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، ہمیں بے ہوش کر دیتے ہیں تاکہ اس کا درد محسوس نہ ہو. بے ہوش کیوں کرتے ہیں ہمیں؟ کہ اس کو تکلیف محسوس نہ ہو، اور اس کا علاج ہم کر دیں، اس کا پیٹ کاٹتے ہیں، اندر سے یہ چیز نکال دیں، اس کو تکلیف نہ ہو تو بھائی اس کا ایج کی علاج ہے، اس کو بے ہوش کر دو. تو یہ وہ سٹیج ہے جس وقت آپ کے اس بندے کے لیے دعا کرے گا کوئی حاسد، اس کے ہاتھ اٹھیں گے نہیں. تو جس وقت یہ دعا کر رہا ہوگا تو واقعی اس کا یہ ہائی سٹیج ہوگا آپریشن کا، بے انتہا تکلیف ہو رہی ہوگی، اس کو اندر سے جلن کے گھونٹے نکل رہے ہوں گے اور شعلے نکل رہے ہوں گے، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کے ان تمام عذابوں سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ نہیں تو اس کو دے 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 بڑھوتی دے. یہ دو کنٹراسٹ ہوں گے اس وقت زبردست، کیونکہ آپریشن ہو رہا ہوگا آپ کے اندر کا. سبحان اللہ. دوسرے علاج بڑا زبردست علاج ہے، جڑ سے نکل جاتی ہے حسد. تیسری چیز ومن شر حاسد اذا حسد، قرآن بتا رہے ہیں نا، قرآن قل اعوذ بفلق من شر ما خلق من شر حاسد اذا، اینڈ میں رکھا ہے اس کو. اتنی زبردست چیز ہے یہ. کیا کس سے بہترین تو بندے اس حسد کا علاج ہی ہے کہ تو میری طرف رجوع کر لے، میری پناہ میں آ جا. اور سب سے بڑی پناہ گاہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی.
اب ہم اللہ کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے حسد سے بچا، مجھے حسد سے بچا، مجھے حسد سے بچا، میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، میرے اندر سے جانے حسد سے بچا۔ تو جب آدمی لاچار ہوتا ہے، کوئی چیز نکلتی ہے تو اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ من شر حاسد اذا حسد، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ تجھ سے کنٹرول سے باہر ہو جائے تو آخری علاج یہ ہے کہ تو اللہ کی طرف آ جا، اس کی پناہ گاہ میں۔ سب سے بہترین بڑی پناہ گاہ کون سی ہے؟ حدیث کہتی ہے، حدیث یہ بتاتی ہے سب سے بڑی پناہ گاہ یہ ہے کہ جس وقت بندے کے پیچھے شیاطین اور چیزیں بھاگتی ہیں، وہ بھاگتا جا رہا ہے، کچھ چیز نظر نہیں آتی، تو اب دیکھتا ہے کہ جیسے ایک قلعے کے اندر چلا گیا اور قلعے میں بند ہو گیا، اور پھر دشمن جو اس کے کھڑے رہتے ہیں اس قلعے میں پہنچ نہیں سکتے، کہتے ہیں میرے بندے تو اگر میری پناہ میں آتا ہے تو سب سے زبردست مضبوط پناہ میری ذکر اللہ ہے۔ جب تو ذکر اللہ میں جائے گا تو ایسی پناہ میں آ گیا کہ ساری چیزوں سے تو محفوظ ہو جائے۔